السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دوستوں آج ہم لوگ بہت کم سمے میں بہت امپورٹنٹ چیپٹر پڑھیں گے۔ دوستوں یہ قرآن پڑھنے کے لیے بہت مہتوپورن رکھتا ہے۔ دوستوں آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ حافظ لوگ اتنا فراٹے دار قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ تو وہ لوگ یہی چیپٹر پڑھتے ہیں، 3 چیپٹر، اور قرآن کو پورا اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو آپ لوگ کو پڑھنا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 3، تختی نمبر 4، تختی نمبر 5، یہ 3 اگر آپ لوگ پڑھ لیے تو پورا قرآن کا تو یہی اصل ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ تختی نمبر 3 پہلے ہم لوگ کم سمے میں پڑھیں گے صرف، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3، حرکات۔ دیکھیے ہم لوگوں کو دھیان سے پڑھنا ہے۔ حرکات کہتے ہیں کس کو؟ زبر زیر پیش کو۔ آپ کو کہے گا زبر مطلب اوپر کرنا، زیر مطلب نیچے کرنا، پیش مطلب گول کرنا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اوپر کرنا، نیچے کرنا، گول کرنا کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ سمپلی زبان میں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ آگے پڑھتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں۔ کیا بول رہا ہے؟ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ بول رہا ہے تھوڑا بھی نہیں کھینچنے کے لیے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ الف جو ہوتا ہے نا ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ ہم لوگ پیچھے پڑھے ہیں الف، جہاں بھی الف پڑھے ہیں دیکھیے یہ الف ہے، الف پورا خالی ہے، نہ اوپر نیچے کچھ لگا ہوا نہیں ہے، یہ الف ہے، خالی ہے۔ ہم لوگ پیچھے جہاں بھی پڑھے ہیں الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اور بول رہا ہے جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ دیکھیے ابھی یہ الف خالی نہیں ہے، اس کے اوپر زبر لگ گیا ہے تو یہ الف نہیں رہا، یہ حمزہ ہو گیا۔ آگے بول رہا ہے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے اور آواز منہ کھلے ہوتے ہیں، اور آواز نکالتے ہوئے ہم لوگوں کا تھوڑا منہ کھلتا ہے، اور زبر کی آواز اوپر کو کھلتی ہے، جیسے آ، با، تا، ہم لوگوں کا منہ تھوڑا اوپر کی طرف کھل رہا ہے، وہی بول رہا ہے۔ ایسے ہی پڑھنا ہے آپ لوگوں کو، جیسے حمزہ زبر آ۔ ہم لوگ پورا نہیں پڑھیں گے، اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم لوگ کو شارٹ کٹ میں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے بس۔ سین زبر سا، سا بول رہے ہیں تو ہم لوگوں کا زبان جو ہے اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے، جیسے یہاں پڑھیں گے نیچے کی اور زیر کے اٹھتی ہے، گرتی ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ را زیر ری، ری جو بول رہے ہیں ہم لوگ نیچے آ رہا ہے۔ با زیر بی، بی بول رہے ہیں نیچے کی طرف دبا رہا ہے، تو ہم لوگوں کو یہ اوپر کی طرف دبائے گا، ٹھیک ہے؟ قاف زبر قا، یا زبر یا۔ آگے پڑھتے ہیں ہم لوگ مشق۔ مشق میں کیا کہہ رہا ہے؟ دارسا۔ کیا بول رہا ہے؟ دارسا، دال زبر دا، را زبر را، دارا، سین زبر سا، دارسا۔ یہ آپ کا ہجہ ہوا۔ آپ کا پھر قاعدہ کیا ہوگا؟ قاعدہ ایسے ہوگا کہ را کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھتے ہیں، تھوڑا بھی نہیں کھینچتے ہیں، اور معروف پڑھتے ہیں، مجھول آواز سے بچتے ہیں۔ ہم لوگوں کو جلدی پڑھنا ہے، را نہیں پڑھنا ہے ہم لوگوں کو، را زبر را، را زبر را، ٹھیک ہے؟ کھینچنا نہیں ہے۔ اسی کا قاعدہ یہی ہے کہ کھینچ کے نہیں پڑھنا ہے، بس یہی سمجھئیے بس۔ درسا، ودعا، واو زبر وا، دال زبر دا، ودا، عین زبر آ، ودعا، عبدا، عبدا۔ جھٹکا بھی نہیں دینا ہے۔ کوئی پڑھتا ہے عبدا، 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 اس طرح جھٹکا نہیں دینا ہم لوگوں کو، سمپلی آواز ساؤنڈ نکالنا ہے اس کا بس۔ عبدا، عین زبر آ، با زبر با، عبا، دال زبر دا، عبدا، کسبا، کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسبا، دخل، بلغ، وجد، واجدا۔ لانگ نہیں کرنا ہے، شارٹ میں پڑھنا ہے۔ وجد، واو زبر وا، جیم زبر جا، وجد، دال زبر دا، وجد، سجد، سین زبر سا، جیم زبر جا، سجا، دال زبر دا، سجدہ۔ ہم لوگوں کا یہ زبر والا چیپٹر ختم ہوا۔ آگے ہم لوگ پڑھیں گے زیر کے بارے میں۔ تو دیکھیے زیر کیا کہتا ہے۔ زیر کہہ رہا ہے زیر کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے۔ پہلے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ معروف آواز کیا ہوتا ہے اور مجہول آواز کیا ہوتا ہے۔ تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں، معروف آواز ہوا حمزہ زیر ای، با زیر بی، یہ بی اور ای جو ہو گیا یہ آپ کا معروف ہوا۔ اور مجہول آواز بچا جائے تو مجہول آپ کا ہوا حمزہ زیر اے، با زیر بے، تا زیر تے، سا زیر سے، اے بے تے سے، یہ آپ کا مجہول ہے۔ اس سے ہم لوگوں کو بچنا ہے اور معروف پڑھنا ہے۔ معروف کیسے پڑھنا ہے؟ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، تا زیر سی، اس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بول رہا ہے آواز سے بچا جائے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ ہم لوگ جب پڑھیں ای بی تی تو ہم لوگوں کا زبان نیچے کی طرح دبا اور آواز نکلا، ٹھیک ہے؟
आगे पढ़ते हैं। हमजा ज़ेर ई, सीन ज़ेर सी, काफ कैफ ज़ेर की, मीम ज़ेर मी, वाव ज़ेर वी, या ज़ेर ई। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। बस हम लोगों को समझना है, रट्टा नहीं मारना है। उतना हम लोगों के पास ये टाइम नहीं कि रट्टा मार के याद करें। हम लोग का रमज़ान सामने आ रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ के हम लोग को कुरान को मखरज के साथ पढ़ना है। ठीक है, ई बी ली, हमजा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ई बी, लाम ज़ेर ली, ई बी ली। खींचना नहीं है, बस साउंड निकालना है इसका। ई बी ली, रा दी फा, रा ज़बर रा, दाल ज़ेर दी, रा दी, फा ज़बर फा, रा दी फा। कायदा कैसे होगा? रा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है? दाल, दाल ज़ेर दी, दाल के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे, मारूफ पढ़ेंगे, मजहूल आवाज़ से बचेंगे। दाल ज़ेर दे नहीं पढ़ेंगे, दाल ज़ेर दी पढ़ेंगे, दी, रा दी, फ़ा ज़बर फ़ा, रा दी फ़ा, हमीदा, शाहिदा, शिन ज़बर शाह, हा ज़ेर ही, शही, दाल ज़बर दा, शाहिदा, बाखीला, बाखीला, बा ज़बर बा, खा ज़ेर खी, बाखी, लाम ज़बर ला, बाखीला, साखिरा, राहिमा, लाइबा, लाम ज़बर ला, आइन ज़ेर ई, लाई, बा ज़बर बा, लाइबा, शारिबा, आमिला, बारिका, बारिका। इस तरह का नहीं पढ़ना है, शॉर्ट में पढ़ना है। बा ज़बर बा, रा ज़ेर री, बारी, काफ ज़बर का, बारिका, खातिफा, खातिफा, खा ज़बर खा, ता ज़ेर ती, खाती, फ़ा ज़बर फ़ा, खातिफा, जाज़िया, जाज़िया, जिम ज़बर जा, जा ज़ेर जी, जाज़ी, आइन ज़बर आ, जाज़िया, साक़ीमा, गाशिया, गैन ज़बर गा, शिन ज़ेर शी, गाशी, या ज़बर या, गाशिया। कायदा कैसे होगा? गैन के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। शीन के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को भी जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे, मारूफ पढ़ेंगे, मजहूल आवाज़ से बचेंगे। शीन ज़ेर शी, गाशी, या ज़बरिया, गाशिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ज़बर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि ज़बर को जल्दी पढ़ना है, ज़बर की आवाज़ ऊपर जाती है। ज़ेर के बारे में पढ़ लिया, ज़ेर को जल्दी पढ़ना है और मारूफ पढ़ना है, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पेश के बारे में। तो पेश क्या कह रहा है देखते हैं। पेश कह रहा है, पेश मतलब गोल करना। ठीक है, पेश को भी मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। बोल रहा है पेश को भी मारूफ पढ़ना है। मारूफ कैसे पढ़ना है? हमजा पेश ऊ, बा पेश बू, ता पेश तू, ऊ बू तू जो ये है हम लोगों का मारूफ है। और बोल रहा है मजहूल आवाज़ से बचा जाए। मजहूल आवाज़ क्या है? हमजा पेश ओ, बा पेश बो, ता पेश तो, सा पेश सो। इस ओ बो तो सो इससे बचना है हम लोगों को। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं। थोड़ा भी न खींचें, मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। और बोल रहा है थोड़ा भी, इसको भी ज़बर ज़ेर जिस तरह हम लोगों को खींच के नहीं पढ़े हैं उसी तरीक़ा से इसको भी बिना खींचे पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा भी न खींचें, आवाज़ आगे क्यों जाती है और होंठ के किनारे मिलते हैं और बीच का हिस्सा कुछ खुला रहता है। बोल रहा है जब हम लोग ऊ बोलेंगे ना, हमजा पेश ऊ, बा पेश बू, बू बोल रहे हैं, ऊ बोल रहे हैं, तो हम लोगों का होंठ थोड़ा गोल किस्म का हो रहा है। ठीक है, और जो साइड का होंठ है ये मिल जाता है और बीच बीच में थोड़ा सा खुल जाता है। वही बोल रहा है कि हम लोगों का ऐसा रहता है, उसी का मखरज इसका हुआ। ठीक है, ऊ, हमजा पेश ऊ, सीन पेश सू, काफ पेश कू, या पेश यू। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं मश्क। मश्क में क्या कह रहा है? रुसुलु, रुसुलु, रा पेश रू, सीन पेश सू, रुसु, लाम पेश लू, रुसुलु, सुदुसु, सुदुसु, सुदुसु। इस तरीके का नहीं पढ़ना है। हम लोगों को क्या कह रहा है? तजवीद कायदा क्या कह रहा है? जल्दी पढ़ना है। सीन के ऊपर पेश है, पेश को मारूफ पढ़ेंगे, सीन पेश सू पढ़ेंगे, सौ नहीं पढ़ेंगे। सीन पेश सू, सीन पेश सू, सू, दाल पेश दू, दाल के ऊपर पेश है, पेश को मारूफ पढ़ेंगे, मजहूल आवाज़ से बचेंगे और
پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سودو سین پیش سو، سودو سو، فقیدہ فقیدہ، قتیلا قاف پیش قو، تا زیر تی، قتی لام زبر لا، قتیلا، نوکیسا کاروما، علیما عین پیش او، لام زیر لی، علی میم زبر ما، علیما، ہدیہ ہا پیش ہو، دال زیر دی، ہدی یا زبر یا، ہدیہ۔ آگے کیا بول رہا ہے دیکھیں یہاں پہ، وہ ہجے کرنے میں کے بارے میں بتا رہا ہے، ہجے کیسے کرنا ہے۔ تو میں ایک شارٹ میں بتاتا ہوں کہ دیکھیے ہجے کیسے کرنا ہے۔ را پیش رو، را پیش رو، سین اور پیش کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں، بول رہا ہے را پیش رو پڑھنا ہے، رو نہیں پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے، اور مجہول آواز سے بچیں۔ کیا بول رہا ہے؟ مجہول بھی نہ ہونے دیں، مجہول ہونے کے لیے نہیں دینا ہے۔ را پیش رو نہیں بولنا ہے، را پیش رو بولنا ہے۔ آگے بول رہا ہے سین پیش سو، روسو لام پیش لو، روسولو۔ ہم لوگوں کو را پیش رو پڑھنا ہے اور کھینچنا نہیں ہے۔ آگے بول رہا ہے مجہول نہیں ہونے دینا، را پیش رو نہیں پڑھنا ہے، اس کو مجہول نہیں ہونے دینا ہے۔ پھر بول رہا ہے سین پیش سو، روسو لام پیش لو، روسولو۔ آگے پڑھتے ہیں صحفو، صاد پیش سو، ہا پیش ہو، صحو فا پیش فو، صحفو، وسیع واو پیش وو، سین زیر سی، سین زیر سی، وسی عین زبر آ، وسیع، قدر قاف پیش قو، دال زیر دی، قدی را زبر را، قدر، نصر نصر، نون پیش نو، صاد زیر سی، نسی را زبر را، نصر۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا زبر زیر پیش کے بارے میں۔ ہم لوگوں کو زبر کو نہیں کھینچنا ہے، اس کا آواز اوپر کو جاتا ہے، زیر کو نہیں کھینچنا ہے، اس کی آواز نیچے کو جاتی ہے، پیش کو نہیں کھینچنا ہے، اس کی آواز تھوڑا پڑھنے کے وقت گول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا زبر زیر پیش کے بارے میں۔ تو ہم لوگوں کا ایک چیپٹر ختم ہوا، ہم لوگوں کا حرکت والا چیپٹر ختم ہوا۔ اب آگے جو ہم لوگ پڑھیں گے تھوڑا کھینچ کر پڑھنے والے چیپٹر پڑھیں گے، اس کو جو ہم لوگ پڑھیں گے تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے کیا کر رہا ہے دیکھیے، تختی نمبر 4 حروف مدہ۔ اب سمجھتے ہیں حروف مدہ مطلب حروف رہے، وہ پہلے سے حروف ہے، الف یا واو یہ حروف ہے، اور یہ کچھ اس میں ہوگا تو مد بن جائے گا۔ دیکھیے آگے کیا کہتا ہے، حروف مدہ 3 ہیں۔ کتنا ہے؟ آپ سے کوئی سوال کرے گا حروف مدہ کتنا ہے تو آپ کیا کہیے گا؟ 3 ہے، 3 ہے۔ کیا کیا ہے؟ الف یا واو، الف یا واو، 3 ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو تھوڑا کھینچیں، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ الف جس سے پہلے زیر ہو، الف کو کیسے پڑھیں گے؟ جب کب کھینچیں گے؟ الف رہے گا اس سے پہلے زبر رہے گا، کیا رہے گا؟ الف رہے گا پورا خالی الف رہے گا، اسے خالی، نہ اوپر نہ نیچے کچھ بھی نہیں رہے گا، جسٹ اس کے آگے والے حروف کے اوپر کیا رہے گا؟ زبر رہے گا۔ تو کیا کریں گے اس حروف کو، جس حروف پر زبر رہے گا اس کو کیا کریں گے؟ تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ حمزہ ہے اور اس کے بعد الف ہے، الف پورا خالی ہے، جسٹ اس کا آگے والا حروف حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس کو کیا کریں گے؟ حمزہ کو کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ الف آ رہا ہے اس کے بعد۔ جہاں کہیں بھی قرآن میں آپ کو جہاں کہیں بھی اس طریقے کا دیکھے گا، بات دیکھے گا اور اس کے اوپر دیکھے گا اسے الف لگا رہے گا، اس کے اوپر کچھ نہیں لگا رہے گا، جگہ کچھ بھی نہیں لگا رہے گا، اور اس کے آگے اوپر لگا رہے گا زبر، تو اس کو ہم لوگ کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہ الف مدہ بنے گا۔ الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں، تا رہے گا اور الف رہے گا، الف سے پہلے تا کے اوپر زبر رہے گا، تو اس لیے کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، تا الف زبر تا، ایسے تھوڑا تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا، میرا پڑھانے کا انداز بھی آپ کو اچھا لگتا ہوگا۔ اگر کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا، ہا الف زبر ہا، اس طریقے سے پورا پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھتے ہیں مشق۔ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ مشق زاد، زا الف زبر زا، دال زبر دا، زاد، خاف، خا
الف زبر خا، فا زبر فا، خافا، تابا، تا الف زبر تا، با زبر با، تابا۔ اس کا قاعدہ کیسے ہوگا؟ قاعدہ کیسے ہوگا؟ الف سے پہلے زبر ہے، دیکھیے یہ الف کھڑا ہے، اس کا جسٹ اوپر تا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا، اور الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ با زبر با، با کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ تابا، جاہد، جیم کو کھینچیں گے کیونکہ الف ہے اور جیم کے اوپر زبر ہے، الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، اس لیے جیم کو کھینچیں گے، جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، جاہا، دال زبر دا، جاہد، حاسب، جناح، جیم کو نہیں کھینچیں گے، نون کو کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ الف لگا ہوا ہے نون میں اور نون کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، جناح، پیش ہو، جناح، جناح ہے یہ، لیکن یہاں پہ زبر دیا ہوا ہے تو ہم لوگ جناح یہ تھوڑا صحیح کر دیتے ہیں، اور سب کتاب میں ہو ہے، ہو، یہ ہو ہے، ٹھیک ہے؟ جناح۔ آگے پڑھتے ہیں، شارب، فراغ، فا زبر فا، را الف زبر را، فرا، غین زبر غا، فراغ، خادع، خا الف زبر خا، دال زبر دا۔ آگے آپ کو دکھتا نہیں ہوگا، اس کو ہم لوگ اوپر کر لیتے ہیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ کیا بول رہا ہے؟ ہجے، ہجے کرنے کے لیے سکھا رہا ہے، دیکھتے ہیں، زا الف زبر زا، دیکھیے زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادہ، بول رہا زبر کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں، بار بار بول رہا ہم لوگوں کو زبر زیر پیش کو کھینچنا نہیں ہے، اس کو حرکت کرنا ہے، اس کو ساؤنڈ دینا ہے، بس اس کو ساؤنڈ دینا ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ خادع، دا آ نہیں پڑھنا ہے، خادع، دا دا، خا کو کھینچیں گے، دا، خادع، قاتل، قاف الف زبر قا، تا زبر تا، قات، لام زبر لا، قاتل، صابر، صاد الف زبر صا، با زبر با، صاب، را زبر را، صابر، تعال، تعال۔ امید ہے کہ آپ کو یہ حروف مدہ میں الف مدہ سمجھ میں آ گیا۔ آگے ہم لوگ پڑھیں گے یا مدہ کے بارے میں۔ کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ یا مدہ کے بارے میں۔ یہ کتنا ہے؟ 3 ہے، الف یا واو، الف پڑھ لیے، یا اور واو آپ پڑھیں گے ہم لوگ۔ تو یہ ہے یا مدہ۔ یا مطلب یا ساکن کے اوپر جزم ہے، دیکھیے یا ساکن کے اوپر چھوٹا موٹا دال قسم کا ہے، تو اس کا ہم لوگ کیا کہیں گے؟ جزم کہیں گے۔ جس پر جزم ہو، مطلب یا ساکن کے اوپر جزم ہو، جس یا پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، کیا ہوگا؟ جس یا کے اوپر، جہاں بھی یا کے اوپر جزم ہوگا اور اس سے پہلے والے حروف یا پر جزم ہوگا، اس سے جیسے یا کے اوپر جزم ہوگا اور اس کے پہلے والے حروف کے اوپر کیا ہوگا؟ نیچے کیا ہوگا؟ زیر ہوگا، زیر، تو کیا ہوگا وہاں پہ؟ یا مدہ ہوگا۔ اور یا مدہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں۔ کیسے پڑھنا ہے؟ تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے حمزہ یا زیر ای، دیکھیے یا کے اوپر جزم لگا ہے اور اس کے جسٹ آگے والے حروف حمزہ کے نیچے زیر ہے، کیا ہے؟ زیر ہے۔ دیکھیے یا کے اوپر جزم لگا ہے، اس کے جسٹ آگے والا حروف با کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے با کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا کے اوپر جزم ہے، جس کے آگے والا حروف تا کے نیچے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا، اور یا مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ بی، با یا زیر بی، شی، شین یا زیر شی، کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کی، کاف یا زیر کی، ہی، ہا یا زیر ہی، کھینچ کر پڑھیں گے۔ پیچھے ہم لوگ کیسے پڑھیں؟ جلدی جلدی پڑھنے کا، لیکن اب یہاں یا مدہ لگ رہا ہے تو آپ اس کا ہم لوگ کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں مشق کے بارے میں۔ مشق بول رہا ہے دینی، دینی، دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی،
दोनों को खींचना है, क्योंकि दोनों या के ऊपर जज़म है, पीछे उसके आगे क्या है, दाल के नीचे ज़ेर है, या के ऊपर जज़म है, नून के नीचे ज़ेर है, इसलिए दोनों में या मद्दा होगा। ठीक है, या मद्दा को कैसे पढ़ना है, खींच कर पढ़ना है। दीनी फी ही, फाया ज़ेर फी, हाजिर ही, फी ही, आरिनी, हमजा को रा को नहीं खींचना है, क्योंकि ज़बर ज़ेर है, ज़बर ज़ेर को हरकत करना है, खींचना नहीं है। नून या ज़ेर नी, नून या ज़ेर नी, देखिए या के ऊपर जज़म है, नून के नीचे ज़ेर है, या जहाँ भी या के ऊपर जज़म रहेगा और उसके पहले वाला हुरूफ कुछ भी हो, बस उसके नीचे देखना है ज़ेर है कि नहीं, अगर ज़ेर है तो उसको खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। आगे पढ़ते हैं, किताबी, किताबी, यहाँ पे ता को और बा को दोनों को खींचेंगे, क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर है। देखिए अलिफ है, इसका पहले वाला हुरूफ ता के ऊपर ज़बर है, इसलिए ता को खींच कर पढ़ेंगे। किताब, बाज़ेर बी, बाया ज़ेर बी, या है, देखिए बाया ज़ेर बी, किताबी, किताबी। उजीबु, हमजा पेश उ, जिमिया ज़ेर जी, उजी, बा पेश बु, उजीबु। युवारी, युवारी, वाव, देखिए अलिफ के पहले ज़बर है, अलिफ से पहले ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा, और अलिफ मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। या साकिन है, देखिए या के ऊपर जज़म है और उसके आगे वाले हुरूफ के नीचे ज़ेर है, इसलिए रा को खींच कर पढ़ेंगे। रा के नीचे ज़ेर है तो रा को, जिस हुरूफ के नीचे रहेगा उसको खींचना है, जिस हुरूफ के ऊपर रहेगा और अलिफ रहेगा उस हुरूफ को खींचना है। ठीक है, युवारी, मफातीहु, फा को और ता को खींचना है, मफातीहु, राज़िकीना, राज़िकीना, इबादी, आइन को नहीं खींचना, बा और दाल को खींचना है। आइन ज़ेर ई, बा अलिफ ज़बर बा, इबा, दाल या ज़ेर दी, इबादी। आदाबी, आइन ज़बर आ, दाल अलिफ ज़बर दा, अदा, बा या ज़ेर बी, आदाबी। यहाँ पे ये छूट गया। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, हिज्जे, हिज्जा करने के लिए सिखा रहा है, तो हम लोग तो हिज्जा करने जानते ही हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। दालिया ज़ेर दी, नून या ज़ेर नी, दी नी, इसी तरह तो हम लोग पढ़े थे पहले भी। अदाबी, तमासीलु, ता ज़बर ता, मीम अलिफ ज़बर मा, देखिए अलिफ से पहले ज़बर है मीम के ऊपर, इसलिए मीम को खींच कर पढ़ेंगे। या से पहले या साकिन है, या के ऊपर जज़म है तो या साकिन, और या साकिन से पहले क्या है, ज़ेर है, इसलिए या मद्दा होगा, और या मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं। तमासी, लाम पेशलू, तमासीलु, मकादीरु, अखीही, बनीही। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आता होगा। कोई भी डाउट हो रहा है आप लोग चैट कीजिए, मतलब कमेंट कीजिए और बताइए, मैं उसको इंशाल्लाह डाउट को सॉल्व करूँगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग वाव मद्दा के बारे में। तो वाव मद्दा क्या कह रहा है, वाव साकिन, देखिए वाव के ऊपर जज्म लगा है, और जज्म वाला हर्फ को क्या कहते हैं, साकिन कहते हैं। ठीक है, जज्म वाले हर्फ को क्या कहते हैं, साकिन कहते हैं। वाव साकिन, जिस पर जज्म हो, वाव के ऊपर जज्म हो और उससे पहले पेश हो, जहाँ भी वाव के ऊपर जज्म लगा रहेगा, इस छोटा मोटा दाल किस्म का लगा रहेगा, और उसका पहले वाले हुरूफ के ऊपर क्या लगा रहेगा, पेश लगा रहेगा, इस तरीके का गोल किस्म का पेश लगा रहेगा, पेश। तो क्या करेंगे, थोड़ा खींचें और मारूफ पढ़ें, जहाँ भी हम लोगों का लगा रहेगा और खींचेंगे उसको मारूफ पढ़ेंगे। ठीक है, हमजा वाव पेश ऊ, देखिए वाव के ऊपर जज़म है, उसके आगे वाले हुरूफ के ऊपर क्या है, पेश है, तो उस हुरूफ को जिस हुरूफ के ऊपर रहेगा उसी हुरूफ को खींचना है, ना कि वाव को खींचना है। वाव पेश बू, बा के ऊपर पेश है तो बा को खींचेंगे, बू। हा वाव पेश हू, हा वाव पेश, हा के ऊपर पेश है तो हा को खींचेंगे। वाव साकिन से पहले हा के ऊपर पेश है, इसलिए वाव मद्दा होगा, और वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। जैसे पढ़ेंगे हू, तू, ता वाव पेश तू, वाव साकिन के ऊपर पहले क्या है, ता के ऊपर पेश है, इसलिए वाव मद्दा होगा, और वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। तू, नू, यू,
ٹھیک ہے, امید ہے کہ سمجھ میں آتا ہوگا. آگے پڑھتے ہیں مشق. نوح, دیکھیے نون کو کھینچنا ہے اور ہا کو نہیں کھینچنا ہے, کیونکہ ہا کے اوپر حرکت ہے, پیش ہے, اور پیش کو حرکت کرنا ہے, کھینچنا نہیں ہے. نوح. تورو, تاو پیش تو, را پیش رو, تورو. توبو, دونوں کو کھینچنا ہے, دونوں کو واو ساکن سے پہلے پیش ہے, دونوں میں. توبو. نورو, نون واو پیش نو, را پیش رو, نورو. قالو, قاف الف زبر قا, لام واو پیش لو, یہ الف ہے, الف مدہ ہے, اور یہ واو مدہ ہے, دونوں کو کھینچیں گے. قالو. یوحی, یوحی. یقوم. تکون, تا زبر تا, کاف واو پیش کو, تکو, نون پیش نو, تکونو. مسلمون, یہ ہم لوگوں کا ہجہ کرنے کے بارے میں بتا رہا ہے. جیسے نون زبر نا, دیکھیے نون واو پیش نو, نون واو پیش نو, ہا پیش ہو, نوحو. نوحو, پیش کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں, بول رہا ہے, بار بار بول رہا ہے, زبر کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں, زیر کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں, پیش کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں. یہ تین جو ہے نا زبر آپ کا ایک ہوا, زیر آپ کا دو ہوا, اور پیش, یہ تین لیٹر جو ہے, یہ تین حرکت جو ہے, اس کو حرکت کہتے ہیں, لیٹر نہیں کہتے ہیں, سوری, حرکت جو ہے اس کو نہیں کھینچنا ہے, حرکت کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کا نام ہے حرکت, ٹھیک ہے. مسلمون. قارون. داخرون, دال الف زبر دا, خا زر خی, حرکت کرنا ہے, خی. راو پیش رو, واو مدہ, ورو, نون زبرنا, داخرون. سبقونا, سبقونا, قاف کو اور نو کو کھینچنا ہے, اور یہ جو ہے نا سین اور با, اس کو نہیں کھینچنا ہے. سبقونا. باسطون. راجعون. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا. آگے ہم لوگ پڑھیں گے, یہ ہم لوگ پڑھ لیے تختی نمبر 3 اور 4 ختم ہو گیا. یہ 3 ہوا زبر زیر پیش حرکت کرنا ہے, 3 زبر زیر پیش میں, اور حروف مدہ الف یا واو ان کے الف مدہ, الف مطلب الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ ہوگا, اور اسی طرح یا ساکن, یہاں بھی یا کے اوپر جزم رہے گا, اس کے آگے والے حروف کے نیچے زیر رہے گا, کوئی بھی حروف اس کے نیچے زیر رہے گا تو یا مدہ ہوگا, ٹھیک ہے. اسی طرح واو ساکن, واو کے اوپر جزم رہے گا, اور اس کا پہلے والا حروف کوئی بھی حروف اس کے اوپر اگر پیش رہے گا تو وہ واو مدہ ہوگا, اور واو مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. آگے ہم لوگ پڑھیں گے کھڑا زبر, کھڑی زیر, الٹا پیش. تو میں آپ کو ایک الفاظ میں بتا دوں, ابھی جو ہم لوگ پڑھیں نا وہی ہے, یہ کھڑا زبر کے برابر ہوتا ہے, یہ کھڑا زبر اور یہ برابر ہوتا ہے, الف مدہ کھڑا زبر کے برابر ہوتا ہے, اور کھڑی زبر زیر کے برابر ہوتا ہے یا مدہ. یا مدہ جہاں بھی ہوگا وہ کھڑی زیر کے برابر ہوگا, ٹھیک ہے. آپ کو اتنا دھیان, یہ اس میں ایزی ہے, سیم وہی ہے, اس لیے میں آپ کو بتا دوں. ایک بار خالی اس کو پڑھا دیتا ہوں, بس ہو گیا. کھڑا زبر, کھڑی زیر, الٹا پیش, ان تینوں کو حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. کیسے پڑھیں گے؟ حروف مدہ مطلب